اسی طرح ایمان کی ایک حلاوت ہے جو مومن محسوس کرتا ہے، لیکن وہ پائے گا کون؟ تو حضور نے فرمایا جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے، وہ ایمان کی لذت پا لیتا ہے۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اتنے محبوب ہوں اللہ اور اس کے رسول کہ کوئی اور شے اتنی محبوب نہ ہو۔ جب یہ کیفیت دل کی پائے گا تو پھر ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ دوسری بات وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ بندہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے۔ یہ اگر کیفیت پیدا ہو گئی کہ جس سے بھی پیار کرے، جس سے بھی محبت کرے اس کی وجہ سے ہی کرے۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، اگر یہ زندگی کا اسلوب بن جائے۔ تیسری چیز وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَهُ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا اور بندہ آ گیا ایمان میں، اب دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اتنا مشکل ہو کہ آگ میں جانا آسان ہو، کفر کی طرف جانا مشکل ہو۔ اگر یہ کیفیت باطن کی ہے تو پھر ایمان کی حلاوت پائے گا۔ جو بیرون ملک جانے کے لیے اپنے آپ کو مرزئی لکھ دے اور وہ کہے کہ مجھے ایمان کا مزہ نہیں آیا، اس کو خاک لطف ملنا ہے ایمان کا؟ یہاں تو ہر شے وار دینی ہے، ایمان سب سے قیمتی متاع ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس دنیا پر جو سب سے بڑی ہمیں دولت دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن جو سب سے بڑی دولت دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو جس شخص کو یہ تین سعادت مندیاں نصیب ہو گئیں وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ پالے گا۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث اقسم علیہن، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر میں محمد ہو کے قسم کھاتا ہوں، میں قسمیہ طور پہ ان تین چیزوں کو بیان کرتا ہوں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز ما نقص مال عبد من صدقہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے جس کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ یعنی پہلی بات میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تمہارا کیلکولیٹر کہتا ہے کہ کم ہو جائے گا، 100 روپیہ تھا 10 روپے صدقے کر دیا باقی 90 رہ گئے۔ اپنے اکاؤنٹنٹ سے پوچھو وہ بھی یہی کہے گا کہ 10 کم ہو گئے اور باقی 90 رہ گئے۔ لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں قسم فرما کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ دوسری بات وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِزَّةً، جب کسی پہ کوئی شخص ظلم کرے اور وہ اس پہ صبر کرے تو حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اگر اس نے صبر کر لیا لوگ کہیں گے لو یہ تو دب گیا، اور اپنی ناک بچانے کے لیے پھر چل پڑا اور لڑائی کا بازار گرم ہو گیا اور سال ہر سال مقدمہ بازی رہی، جنگ و جدل رہا، دونوں طرف سے جو ہے عجیب الجھاؤ رہا، تو اپنی ناک بچانے کے لیے آبرو کے لیے ایسا کیا نہیں، اس نے صبر کیا، ٹھیک ہے اس نے جو کیا اس نے کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی، اس صبر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ تیسری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، اگر کسی شخص نے سوال کا دروازہ کھول لیا، مانگنا شروع کر دیا
تو حضور فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے محتاجی کا دروازہ کھول لیا۔